ہمدردی، اے نوح تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ تیری نبوت چھین لی جائے گی۔ نوح علیہ السلام اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ مجھے علم نہیں تھا اس بات کا، میں نے غلط بات کہہ دی، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا ہنر قرآن سے سیکھو۔ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، ہر شخص کو اپنا گناہ پتا ہے، کس نے اپنے بھائی کا حق مارا ہے، کس نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، کس نے اپنی چچازاد ماموزاد بہنوں کے ساتھ گناہ کیا ہے، اور کس نے غیر محرم عورتوں سے تعلقات رکھے ہیں۔ سب کو اپنا گناہ پتا۔ اپنے گناہوں کی توبہ اپنے رب کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور تمہیں بتاؤں، حیران ہو جاؤ مسلمانوں، میرے رب نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے محبوب، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کہ اے میرے محبوب میں نے حکم دیا ہے بائیں بازو کے فرشتے کو 6 گھنٹے تک میرے بندوں کے گناہ کو لکھنا نہیں۔ اگر 6 گھنٹے سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو بنا لکھے معاف کر دیا جائے گا۔ اور آگے چلو، آج ہم میں بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اور جب دعاؤں میں اثر نہیں رہتا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ جانے کتنی دربار اور کتنے بارگاہوں کا چکر لگا آتے۔ مسلمانوں، قرآن سے اولاد مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ وہ اولاد مانگ رہا ہے جو انبیاء میں بڑی حیثیت والا ہے، جس کو میرے رب نے اپنا خلیل کہا ہے۔ بوڑھے ہو گئے، کہا ہے میرے رب بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہونے لگے، اللہ سب کے گھروں میں بچوں کی آواز ہے، سب کے گھروں میں بچے کھیل رہے ہیں، اللہ میرے گھر میں بچہ نہیں ہے، پروردگار عالم رب ہب لی من الصالحین۔ قرآن سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد چاہیے، لیکن عام اولاد نہیں چاہیے، ایسی اولاد چاہیے جو نیک اور پرہیزگار۔ فرشتہ آسمان سے زمین پر آ گیا، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم مجھ سے مانگا ہے نا، میں ایسا بیٹا دوں گا جو بڑا ہو کر اسماعیل بن جائے گا، تیرے ایک اشارے پر قربان ہونے کو تیار ہو جائے گا۔ آج ہمارے بزرگوں سے پوچھو، ان کے بیٹے ان کی بات کتنی مانتے؟ تم نے دعا نہیں مانگی اپنے رب سے، صرف اولاد مانگا تھا اپنے رب سے، اللہ نے بیٹا یا بیٹی عطا کر دیا۔ جب اپنے رب سے مانگو تو اعلیٰ چیزیں مانگو، دیکھنا چاہتے ہو کیسے؟ اور آگے چل کے دیکھو، ایک اور مانگ رہا تھا، اذ نادى زکریا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا جانتے ہو؟ اے پروردگار عالم، دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو اپنی بیوی کو دکھا کر تھک گیا ہوں اللہ، پوری دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے یہ بات کہہ دی کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، اسے بچہ نہیں ہو سکتا، اے میرے رب میں نے تجھ کو خدا مانا ہے، دنیا کے ان ڈاکٹروں کو رب نہیں مانا ہے، مجھے بچہ چاہیے میرے رب۔ اور کیسے مانگا جانتے ہو؟ یا رسولی و یرث آل یعقوب، بچہ چاہیے میرے رب، بچہ مانگ رہا ہوں، لیکن ایسا بچہ نہیں چاہیے جو عام بچہ ہو، وہ بچہ چاہیے جو ہندوستان کا حکمراں بن جائے، جو اس دنیا کا حکمراں ہو۔ جب رب سے مانگو تو اعلیٰ چیز مانگا کرو، اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلاؤ تو کہو اے پروردگار عالم مجھے بچہ چاہیے، اے اللہ مجھے بچہ عطا کر دے، اور ایسا بچہ عطا کر جو آگے چل کے مذہب اسلام کے لیے ہندوستان میں حکومت قائم کرے اور ہندوستان کا حکمراں بن جائے۔ اللہ ایسا بیٹا عطا کر دے جس میں ہنر صدیق اکبر کا ہو، حوصلہ عمر فاروق کا ہو، مالداری ذوالنورین کی ہو، طاقت علی کرار کی ہو، ایسا بچہ عطا کر اللہ۔
اپنے رب سے دعا مانگو. کیا دعا مانگی جانتے ہو؟ اللہ بیٹا چاہیے، بڑھاپے میں چاہیے، اور ایسا بیٹا چاہیے جو زکریا کا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی جس کے سر پہ تاج نبوت رکھی ہو. اور اللہ رب العالمین نے انہیں وہ بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ. کیا کہا جانتے ہو؟ اے زکریا، جس دن یہ اولاد پیدا ہوگی اللہ کی رحمتوں میں ہوگی، اور جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائی جائے گی تو اللہ کے رحمتوں میں اٹھائی جائے گی. میرے بزرگوں اور جوانوں، اللہ سے مانگنے کا ہنر سیکھ لو. اللہ نے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے مانگو تو صحیح. پوری دنیا کا ایک ہی دربار ایسا ہے کہ جس میں منگتا آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. میرا رب کہتا ہے اپنے فرشتوں کو بلا کر، فرشتوں کی جماعت یہاں آؤ، وہ دیکھو دنیا میں میرا بندہ میرے سامنے سجدے میں سر رکھا ہے، مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے. تم سب گواہ رہنا، وہ سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گا، میں اس کی دعاؤں کو پہلے قبول کروں گا. یہ میرے رب کا وعدہ. اور دیکھو ایک بیمار مانگ رہا ہے. آج ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، بہت سارے کے والدین بیمار ہوں گے، لیکن کوئی شفا نہیں ملتی. تم کہتے ہو کہ ایسا مرض ہے جو لا علاج ہے. ایسا مرض تھا جس کو آج کے زمانے میں کینسر کا آخری سٹیج کہا جا سکتا ہے. گوشت کے لوتھڑے بدن سے کٹ کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام جب پورے خاندان کے لوگ ان کی سیوا کر کے تھک گئے، سب نے چھوڑ دیا ساتھ کہ اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر کہا انی مسنی الضر، اے پروردگار عالم مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، ایسی تکلیف آئی ہے اللہ کہ خاندان کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اے پروردگار عالم ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں اللہ تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار عالم تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر دے. بتاؤ جن لوگوں کو علم ہے ذرا بتائیں مجھے یہ بات، کیا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مانگنے کا ہنر آنا چاہیے مسلمان کو. آج ہم مال کے لیے روتے، مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پریشان حال ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کا نکاح طے ہے، پیسے کا انتظام نہیں. ویسے شادی بیاہ کا معاملہ ہمارے یہاں بڑا خراب ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس پر بات کروں گا. آج دوسرا معاملہ، ہم پریشان حال، ہمارے پاس کچھ نہیں. جانتے ہو رب نے کیا کہا اے مسلمانوں تم میں غرور اور گھمنڈ آ گیا، تم اپنے غرور کو بالائے طاق رکھ دو، اپنی انا کو مار دو، میرے دربار میں آؤ. کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کیا کہا جانتے ہو؟ میرے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تم ٹکے ٹکے کے لیے محتاج ہونا. مال کا لفظ نہیں اللہ نے استعمال کیا، کہا اموال، اتنا مال دوں گا کہ رکھ نہیں پاؤ گے، لیکن شرط ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑا جائے. اللہ رب العالمین کا وعدہ، میرا وعدہ نہیں. قرآن اٹھا کر دیکھو جہاں نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کی گئی، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور الحمدللہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ میرے رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یو پی سے چل کے بمبئی پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام یو پی سے نہیں چلے تھے، ہم یو پی سے چل کے بمبئی چلے آئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر مدین سے چل کر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو بھوکے اور پیاسے تھے، نہ کھانے کا انتظام، نہ کپڑے کا انتظام، نہ کسی چیز کا انتظام. کچھ لوگوں کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ بھی منہ موڑ کر چلے گئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے. بے یار و مددگار
جیسے شروع میں ہم بمبئی آئے تھے بے یارو مددگار، ہاتھ گاڑی کھینچے، سائیکل چلائے، نوکری کیے، اللہ جانے کون سی چیزیں کی، تب اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی۔ بے یارو مددگار ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے پروردگار عالم میں تیرے در کا فقیر ہوں اللہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، اللہ کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، پروردگار عالم تو کچھ انتظام کر دے۔ دعا مانگ رہے تھے، ابھی دعا لبوں سے جدا ہو رہی تھی، یہ قرآن نے آگے کہا فجاءت احداہما، جن کی بکریوں کو، جن کے اونٹوں کو پانی پلایا تھا ان میں سے ایک چل کر آ رہی تھی۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہو موسیٰ، کھانا مانگا تھا نا، جا تجھے کھانا بھی دے دیا اور کھانا بنانے والی کو بھی عطا کر دیا۔ فجاءت احداہما، رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ اور دنیا کی بات جانے دو مسلمانوں، تم اپنے محبوب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اپنے محبوب سے وہ سلیقہ سیکھو جس سے اللہ رب العالمین عرش سے فرشتوں کو زمین پر بھیج دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، 18ویں تاریخ رمضان کی، جنگ بدر کا میدان یاد ہوگا، چلچلاتی ہوئی دھوپ، میدان میں دو فوجیں آگے آمنے سامنے کھڑی تھی، 1000 کا لشکر جو اسلحوں سے لیس تھا، جس کا قبضہ پانی پر تھا، جس کے پاس کھانے کی تمام چیزیں موجود تھی، جس کے پاس اس وقت کے تمام نئے اسلحے موجود تھے۔ دوسری طرف مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہوئے وہ مہاجر جو بخار سے تپے ہوئے تھے، جن کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس خیمہ تو بڑی بات، اوڑھنے کے لیے چادر موجود نہیں تھی۔ میرا محبوب میدان بدر میں کھڑا تھا، مذہب اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ دیکھا کہ ایک طرف جوان اسلحوں سے لیس، ساری چیزیں ان کے پاس، کھانا ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، لشکر ان کے پاس۔ دوسری طرف میرے ساتھی بخاروں کے ستائے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے، کچھ بوڑھے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، کچھ بچے ہیں 13-14 سال کے۔ اللہ ان محتاجوں کا، ان غریبوں کا، ان کمزوروں کا، ان ناتواں کا اس لشکر جرار سے کیسا مقابلہ، اللہ ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ سجدے میں سر رکھ دیا، دعا کرنے لگے، اے رب العالمین ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعدا، اے اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے محبوب کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا میں نے اپنے محبوب کو کبھی ایسے زار و قطار روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گرمی کا مہینہ، جون کا مہینہ تھا، چلچلاتی ہوئی ریت، سجدے میں سر رکھ دیا، اتنا روئے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے محبوب کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا ارفع راسک، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ سر اٹھا لیجئے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے، مسکرانے لگتے ہیں، کہتے